بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 61 پڑھ رہے تھے، وہ آیت مکمل کرتے ہیں آج۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ۔ اس سے پہلے کہ آیت کے حصے میں یہاں تک تھا کہ بنی اسرائیل نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمائش کی تھی کہ ہمیں اناج اور سبزیاں اور اس طرح کی چیزیں چاہیے، من سلوا نہیں چاہیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں حکم دے دیا کہ فلاں شہر میں داخل ہو جاؤ اور پھر جو چاہے حاصل کرو۔ تو اس کے بعد یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اور ان لوگوں پر ذلت اور مسکنت مسلط کر دی گئی، یعنی ان یہودیوں پر ان پر پکی اللہ تعالیٰ نے ذلت اور مسکنت مسلط کر لی۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور وہ لوگ اللہ کا غضب لے کر لوٹے، یعنی اللہ تعالیٰ کے غضب کے مستحق ہو گئے، ذلت اور مسکنت مقدر بن گئی۔ اب اس کا کیا مطلب ہے کہ یہودیوں کے لیے ذلت اور مسکنت ہمیشہ کے لیے مقدر بن گئی ہے۔ دوسری جگہ آتا ہے ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ أَيْنَمَا ثُقِفُوا، کہ یہ لوگ جہاں بھی رہیں ان پر ذلت اور خواری مسکنت ان کا مقدر بنا دی گئی ہے، ان پر وہ لازم کر دی گئی ہے۔ اس کا معنی حضرات مفسرین نے یہ بیان فرمایا ہے کہ یہود ہمیشہ مغلوب رہیں گے اور لوگوں کے دست نگر رہیں گے، محتاج رہیں گے، اور لوگ ہمیشہ ان کو زیر کرتے رہیں گے، اور یہ کبھی بھی عزت کے ساتھ کوئی مقام نہیں پا سکیں گے، در بدر رہیں گے۔ اس پر بڑا اشکال آج کے دور میں ہوتا ہے اسرائیل کی موجودہ حکومت سے، کہ اسرائیل ایک حقیقت ہے، واقعتاً ایک ملک ہے جس میں یہودیوں کا اقتدار ہے، اور وہاں وہ عزت کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ تو پھر اس آیت کا کیا مطلب ہوا کہ یہود پر ذلت اور مسکنت مسلط کر دی گئی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کریم میں ہی دوسری جگہ بتایا گیا کہ ذلت اور مسکنت سے یہ لوگ کیسے نکلیں گے۔ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ أَيْنَمَا ثُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ، کہ ان لوگوں پر ذلت اور خواری مسلط کر دی گئی ہے جہاں بھی یہ رہیں۔ ہاں، اگر یہ اللہ کی رسی کو پکڑ لیں یا لوگوں کی رسی کو پکڑ لیں۔ اللہ کی رسی کو پکڑنے سے مراد اللہ تعالیٰ کے عہد میں آنا ہے، یعنی اسلام قبول کرنا، یا عیسائیت جس دور میں دین حق تھا عیسائیت اختیار کرنا، یعنی اگر یہ دین حق اختیار کر لیں، اللہ کی رسی پکڑ لیں گے تو یہ لوگ ذلت سے نکل آئیں گے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ لوگوں کی رسی پکڑ لیں۔ لوگوں کی رسی پکڑنے سے مراد یا تو کسی معاہدے میں آ جائیں کسی ملک کے ساتھ، چاہے مسلمان ہوں یا دوسرے غیر مسلم جو یہود نہیں ہیں، ان کے ساتھ معاہدہ کر لیں تو ذلت سے بچ سکتے ہیں، یا یہ کہ ان کے ساتھ مل کر اور ان کا زور اور قوت حاصل کر کے، ان کی تائید حاصل کر کے یہ لوگ مقام حاصل کر سکتے ہیں، عزت حاصل کر سکتے ہیں۔ موجودہ اسرائیلی حکومت امریکہ اور یورپ کی ایک چھاؤنی ہے۔ اسلامی بلاغ کو کمزور کرنے کے لیے اسرائیل کے نام پر امریکہ اور یورپ نے یہود کی ایک آبادی فلسطین کے ایک حصے میں بسا دی ہے، جس کا مقصد اسلامی بلاغ کو کمزور کرنا ہے۔ اس کی سرپرستی مسلسل امریکہ اور یورپ کرتے ہیں۔ یہ وہی حبل من الناس ہے، یعنی لوگوں کی رسی کو پکڑنا ہے۔ اگر یورپ اور امریکہ ان کی تائید سے ہاتھ اٹھا لیں تو یہ لوگ اپنا وجود اتنی قوت کے باوجود، جتنی قوت آج یہود کو حاصل ہے، اس قوت کے باوجود بھی ان کا وجود خطرے میں پڑ جائے گا، اور یہ لوگ کبھی عزت کے ساتھ مقام حاصل نہیں کر سکیں گے۔ اور یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ اقوام عالم میں ان کی عزت نہیں ہوگی۔ اور یہ حقیقت ہے کہ اسرائیل بہت طاقتور ملک ہونے کے باوجود، اقتدار میں مستحکم ہونے کے باوجود، اقوام عالم کی نظر میں ان کی حقیقی عزت نہیں ہے، اور یہ ان کو نفرت کی نگاہ سے ہی اکثر اقوام عالم دیکھتے ہیں۔ پھر دوسری بات یہ سمجھنی چاہیے
کہ آسمانی مذاہب میں یہودیت سب سے قدیم مذہب ہے، اس کے بعد عیسائیت ہے، اور اسلام تو اس کے بھی بعد ہے۔ یہ سب سے قدیم ہے، ان کی شریعت سب سے پہلی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ جو جن مذاہب کے حوالے سے حکومتیں یا ممالک ان کے سب سے زیادہ ہونے چاہیے تھے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عیسائی اور اسلامی ممالک سے زیادہ تعداد یہودی ممالک کی ہونی چاہیے تھی، لیکن صورتحال یہ ہے کہ عیسائی ریاستوں کی تعداد دیکھ لیں اور اسلام کے دور تنزل کے باوجود مسلمان حکومتیں دیکھ لیں، دنیا میں کتنی ہیں، لا مذہبوں کی حکومتیں کتنی ہیں، اور اس کے مقابلے میں یہ سب سے قدیم آسمانی مذہب ہے، اور دنیا میں کہیں نہیں، صرف ایک جگہ فلسطین کے کچھ رقبے پر اگر ان کی حکومت بن جائے تو اس سے اس آیت پر کیا اشکال ہو سکتا ہے کہ ذلت اور مسکنت ان کا مقدر بن گئی ہے۔ یعنی اور تو دنیا میں کہیں ان کو اقتدار حاصل نہیں ہے، جہاں ہیں سازش کے ذریعے ہیں، وہ حبل من الناس، لوگوں کی رسی کے ذریعے جہاں بھی ہیں یہ اپنا راستہ بناتے ہیں، اور دنیا میں ورنہ ان کا کہیں اس طرح ٹھکانہ نہیں ہے کہ ان کو کوئی خود سے کوئی عزت حاصل ہو اور یہ ایک غلبے اور قوت کے ساتھ اپنا وجود اس طرح قائم رکھے۔ موجودہ اسرائیل کی حکومت سے پہلے بھی دربدر رہے اور اب بھی یعنی وہاں ہے تو دنیا ان پر تھو کرتی ہے، اور امریکہ اور یورپ کی سرپرستی میں یہ اپنا وجود رکھے ہوئے ہیں۔ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ سزا اس وجہ سے ملی یعنی ذلت اور مسکنت کی کہ یہ لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے، روش اپنا لی تھی۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ نبی کا قتل ہوتا ہی ناحق ہے، برحق ہو ہی نہیں سکتا۔ مراد یہ ہے کہ یہ لوگ نبیوں کو قتل کرتے تھے اور خود بھی سمجھتے تھے کہ ہم ناحق کر رہے ہیں، یعنی وہ قتل ان کے نزدیک بھی ناحق تھا، پھر بھی قتل کرتے تھے۔ انبیاء علیہ السلام کو شہید کرنے کے بعد روایات میں آتا ہے کہ نبی کو شہید کرنے کے بعد اپنا بازار بھی لگا لیتے تھے، یعنی اس کی پرواہ نہیں کرتے تھے کہ کوئی بندہ مارا ہے، کس کو قتل کیا ہے، نبیوں کو شہید کیا اور اپنا کاروبار بھی ساتھ کیا، یعنی کوئی فرق نہیں پڑتا تھا انہیں۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس وجہ سے کہ یہ ان لوگوں نے نافرمانی کی اور یہ لوگ حد سے نکل جاتے تھے، یعنی ان کا یہ طریقہ تھا اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال کرنا۔ یہاں تک آیت نمبر 61 مکمل ہوئی ہے۔ اگلی آیات کی تفسیر کے لیے ہماری اگلی ویڈیوز دیکھتے رہیے۔ اللہ حافظ۔